کہ جب محبوب نگاہ پھیر لیتا ہے تو سارا جہاں دشمن ہو جاتا ہے، یعنی سارا جہاں دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نظر عنایت ہٹنے کے بعد کائنات کی کسی مخلوق کو ہم سے دلچسپی نہیں، کسی مخلوق کو ہم سے دلچسپی نہیں، اور کسی مخلوق کو ہم سے محبت نہیں۔ اگر اللہ نے اپنی نظر محبت ہٹا لی تو کسی کو بھی نہیں، ساری مخلوق ہماری دشمن ہے۔ اور اگر ایک اللہ ہمیں پسند کر لیں تو کل کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے اوپر عاشق ہو جائے گا اور ہمیں پسند کر لے گا، اور ہر مخلوق ہماری مدد کے لیے تیار کھڑی رہے گی۔ اللہ اگر ایک ہستی کو راضی کرنا ہے، ایک ہستی کو، ہم 1000 کو راضی کرنے کے لیے عمریں کھپا رہے ہیں، ایک کو راضی کرنا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، ایک بڑی قدرت والا خدا بہتر ہے یا چھوٹے چھوٹے ہزاروں لاکھوں بہتر ہے؟ جن کو اللہ نے دین ایمان کا نور نہیں دیا، ان کی 1000 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، جیسے ایک بہت بڑے پڑھے لکھے قابل نہایت قابل انسان کو اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ صاحب اگر نوٹ پر لکشمی کی تصویر چھاپ دیں گے تو ہندوستان کی معیشت میں ابھار آئے گا اور زبردست ترقی ہوگی۔ وہ میرا اعتقاد ہے، ٹھیک، ان کا اعتقاد ہوگا، وہ اپنے اعتقاد سے سوچتا ہے ہر آدمی۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک میں ہمیں اپنے اعتقاد کے ساتھ رہنے دو، ہمیں اپنے اعتقاد کے ساتھ سوچنے دو، اپنے اعتقاد کے ساتھ عمل کرنے دو۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے اعتقاد پہ حملہ تو نہیں کرتے، ہم اپنے اعتقاد کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا ملنا بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح بات کی رہنمائی کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایمان لانے اور اس کی توحید کے قائل ہونے اور اس کے نبی کی اطاعت کرنے کی فائدوں کا سمجھ میں آ جانا اور دل کا اس کو قبول کر لینا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ساتھ اگر کوئی اور نعمت دنیا کی نہ ملے تو کوئی غم نہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کی قدر کیجیے۔ ماحول میں اعمال کو وجود میں لائیے، فرائض کو وجود میں لائیے، نمازوں کو، مسجدوں کو آباد کیجیے، گھروں میں نمازوں کا ماحول بنائیے۔ ہم گناہوں سے بچیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبانوں سے اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ بس اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ ان گناہوں سے زبان روکیں، کان روکیں، کچھ تو سوچیں، یہ اپنے آپ سے کہیں، اپنے نفس سے کہیں کہ اللہ کے بندے اس وقت کچھ دنوں کے لیے تو رک جا، کچھ دنوں کے لیے تو رک جا، جس وقت میں ہم سخت آزمائش میں ہیں۔ ایسے وقت تو گناہوں کو چھوڑو، جب گھر میں آگ لگ رہی ہو تو کوئی ٹی وی دیکھنے نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، فوراً اٹھ جاتا ہے وہاں سے، کوئی فلم میں ہو تو وہاں فلم میں نہیں دیکھتا رہتا ہے۔ گھر میں آگ لگ رہی ہو اور یہاں ہمارے دین پہ آگ لگ رہی ہے اور یہاں ہمارے وجود پہ آگ لگ رہی ہے، اور ہم ابھی ٹی ویوں ہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی انٹرنیٹ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی گندی ننگی تصویروں ہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ایمان پہ، ہمارے وجود پہ آگ لگ رہی ہے اور مصیبت آئی ہوئی ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے احمقوں کو اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، ہمیں تھوڑی سمجھ آ جائے، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، تھوڑا نادم ہو، تھوڑا توبہ کریں، استغفار کریں اور شرمندگی کا اظہار کریں تو ہمارا کام بنے گا۔ یہ پیغام میں نے آپ کو دیا ہے اور گزشتہ جمعوں میں کچھ کرنے کا بھی دیا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ کرنا ہم بند نہ کریں، گھر میں بیٹھ جائیں گے ایک ایجیٹیشن کر کے، ایک احتجاج، ایک ریالی کر کے، ایسے کام نہیں ہوتا۔ کام تو جب تک تھکنا نہیں ہے، جب تک کہ کام نہ ہو جائے۔ جو تھک جاتا ہے وہ کیسے کام کرے گا؟ تھکنے والا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے تھکنا نہیں، بغیر تھکے، بغیر مایوس ہوئے اور بغیر ہمت ہارے ہمیں کام کرنا ہے، مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ مایوسی اس کا مومن سے کیا جوڑ ہے؟ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، تو مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ مایوس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب اللہ دیکھ لے گا، اللہ پہ چھوڑ دینے کا نہیں ہے، ایسے اللہ دیکھے گا جب ہم بھی دیکھیں گے اس کام کو، تب اللہ پاک دیکھے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہم پورا نہیں کر رہے، ہم کوشش تدبیر نہیں کر رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں کی طرح اور بس سوچ رہے ہیں مستورات، اگر صلاۃ الحاجت پڑھیں، مستورات دعائیں پڑھیں، مستورات اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، آیت کریمہ پڑھیں، ٹھیک ہے، مستورات کے لیے یہی زیادہ موضوع مناسب ہے۔ لیکن مرد بھی مستورات بن جائیں،
تو یہ کیا ہے؟ مرد مستورات بنے، مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، عورت اپنے کام کرنے مرد کو، اور الٹا ہو جائے کہ عورتیں تو باہمت بن جائیں اور مرد بے ہمت ہو جائیں، تو یہ تو بالکل لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے، عورت تو ہے مردانہ اور مرد تو زنانہ ہے۔ تو ابھی ہم ایسے ہو گئے ہیں، آج یہ شعر ہمارے اوپر فٹ ہو رہا ہے، ایسے ہو گئے ہم۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم تدبیر سے بھی غفلت نہ کریں اور اللہ کی رضا کی فکروں سے اور استغفار اور توبہ سے بھی ہم غفلت نہ کریں۔